اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کلاس 7 کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں اور آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 لانگ کویسچن نمبر 1 آج سالو کرنا ہے۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے ظہیر الدین محمد بابر کب اور کن حالات میں ہندوستان آیا؟ کب اور کن حالات میں ہندوستان آیا؟ یہ سوال ہے جی کہ ظہیر الدین محمد بابر کب اور کن حالات میں ہندوستان آیا۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ سوال کو سمجھیں گے اسی طریقے سے آپ اس کا جواب دے پائیں گے۔ اگر سوال ہی سمجھ نہ آیا تو جواب آپ اس کا نہیں سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں، ظہیر الدین محمد بابر کب اور کن حالات میں ہندوستان آیا، اس سوال کے دو حصے ہیں، کب اور کن حالات میں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ظہیر الدین محمد بابر کابل کے اندر قیام پذیر تھا، اور جب اس کا ارادہ بنا کہ میں ہندوستان پہ جا کے حملہ کروں تو اس کے بعد اس نے ہندوستان پر چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ جنگ چاہتا ہے یا اس کے ساتھ جب چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہے، کچھ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے جو جغرافیائی حالات ہیں اور جو سیاسی حالات ملک کے اندرونی طور پر جو وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے بابر نے سب سے پہلے جو سٹیپ لیا وہ چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ پہلا ہیڈنگ جو آپ دیں گے، چند چھوٹے حملے۔ بابر نے 1516 سے لے کر 1524 تک 1516 سے لے کر 1524 تک ہندوستان پر چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ اس کی وجہ دو چیزیں جاننا مقصود تھا۔ ایک جغرافیائی صورتحال اور دوسرا سیاسی صورتحال۔ ملک کے اندر کیا کیا جو منفی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ چیزیں اس نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے 8 سے 9 سال کا عرصہ جو اس نے لگایا چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے۔ اور یہ جب حملے اس نے کیے تو اس وقت جو اندرونی جو معاملات چل رہے تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ ابراہیم لودھی وہاں پہ حکمران تھا۔ ہندوستان کا جو شمالی علاقہ تھا وہاں پہ ابراہیم لودھی حکمران تھا۔ اب بابر کو یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم لودھی سے جو دو بڑے طبقات ہیں، پہلا
طبقہ جو ہے وہ افسران ہیں، وہ سخت جو ہے وہ ناراض تھے بابر سے کہ وہ سخت مزاج ہے، اور دوسرے جو امیر لوگ تھے، امیر طبقہ تھا، امراء جو تھے، وہ بھی اسی بات سے ابراہیم لودھی سے ناراض تھے کہ وہ سخت مزاج ہے۔ اب سخت مزاجی سے تنگ آ کر پنجاب کے گورنر، پنجاب کے جو اس وقت گورنر تھے وہ تھے دولت خان لودھی۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے دعوت دی، اور یہ بھی انہیں کہا کہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے، اور اس دعوت کو بابر نے قبول کر لیا۔ یعنی آپ یہاں پہ تیسرا جو ہیڈنگ، پہلا ہیڈنگ آپ نے دیا کہ چند چھوٹے چھوٹے حملے، دوسرا آپ نے بتایا کہ ابراہیم لودھی جو ہے وہ حکمران تھا، پھر آگے پنجاب کے جو گورنر ہے دولت خان لودھی، اس نے دعوت دی، ٹھیک ہے، دولت خان لودھی کی دعوت، ٹھیک ہے، یہ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ جو آپ بنا سکتے ہیں وہ ہے کہ بابر نے دعوت قبول کرتے ہوئے حملہ کیا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی اس آفر کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کر دیا، اور یہ جو حملہ تھا یہ 1524 میں کیا گیا۔ 1524 میں اس نے حملہ کیا اور وہ وہاں پہ قابض ہو گیا۔ اب جو سچویشن دولت خان لودھی کے ذہن میں چل رہی تھی، جس وجہ سے اس نے بابر کو دعوت دی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ جب بابر پنجاب پر قبضہ کرے گا تو یہاں سے جب واپس لوٹے گا تو یہ جو قبضہ ہے یہ دولت خان لودھی کے سپورٹ کر جائے گا، یہ سارا ایریا اس کے سپورٹ کر جائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب بابر واپس لوٹا تو بابر نے پنجاب میں اپنا ایک قائم مقام گورنر بنا دیا۔ اگلا جو ہیڈنگ آپ دیں گے وہ ہے دولت خان لودھی کا خواب پورا نہ ہوا۔ دولت خان لودھی کا جو خواب تھا وہ پورا نہ ہو سکا، اس کو صرف بابر نے جالندھر کا علاقہ دیا، اور باقی جو تھا وہ قائم مقام گورنر کے انڈر کر کے وہ واپس لوٹ گیا۔ اب جو وہ واپس لوٹ گیا تو اب دولت خان لودھی نے موقع پا کر دوبارہ حملہ کر دیا اور پنجاب پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ دولت خان لودھی کا حملہ۔ جب وہ قابض ہو گیا تو اب بابر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے
اپنے قائم مقام گورنر کو کہا کہ آپ دولت خان پہ حملہ کر کے اس سے قبضہ واپس حاصل کریں. لیکن اس وقت یہ ممکن نہ تھا کیونکہ تمام حکمران، امراء اور افسران تمام دولت خان کے ساتھ مل چکے تھے. اب یہ پیغام جب قائم مقام گورنر نے بابر کو بھجوایا کہ یہ ایسا ممکن نہیں رہا، تو بابر نے خود ہندوستان پر، یعنی جو پنجاب تھا اس پر حملہ کرنے کا سوچا. تو اب اس نے بابر، آپ اگلا ایڈنگ جو دیں گے کہ بابر کا خود حملہ کرنے کا فیصلہ. اب بابر جب کابل سے سیالکوٹ تک آیا تو اسے کسی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ جب ابراہیم لودھی کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، انہوں نے جب بابر کی ذاتی خوبیوں کو دیکھا تو انہوں نے بابر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور ان میں سے اکثر نے بابر کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ان کو کسی مزاحمت کے بغیر وہاں پہ وہ پہنچ گئے. اور اس کے بعد جب اس بات کا علم دولت خان لودھی کو ہوا تو دولت خان لودھی نے بابر کی اطاعت قبول کر لی. بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے اس نے بابر کی اطاعت قبول کر لی اور سرنڈر کر دیا. اب بابر وہاں سے دہلی کی طرف، دہلی کو فتح کرنے کی غرض سے جب روانہ ہوا تو راستے میں اسے ابراہیم لودھی کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا. ابراہیم لودھی سے مقابلہ. پانی پت کا میدان تھا، وہاں پہ ابراہیم لودھی اور بابر کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا. وہاں پہ دونوں فریقین نے زبردست لڑائی کی، جنگ کی، اور آخرکار جو ہے بابر کو کامیابی حاصل ہوئی. اور وہاں سے اس کو یہ ذہن میں بات رکھیں کہ جب ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان پانی پت کے میدان میں جو جنگ ہوئی وہ 1526 میں ہوئی تھی، اور وہ پانی پت کی پہلی جنگ تھی. یعنی آپ اس کو یاد رکھیں کہ پانی پت کی جنگ 1526 میں، پانی پت کی پہلی جنگ آپ اس کو کہیں، پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں ہوئی، اور وہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ہوئی، اور اس میں بابر جو ہے وہ فاتح قرار پایا. اس کے بعد وہ دہلی کی طرف روانہ ہوا اور دہلی پر اس نے قبضہ کیا، اور دہلی کے بعد وہ آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا. تو سٹوڈنٹس، آپ کا جو سوال تھا پہلا لانگ کویسچن وہ یہاں تک تھا. اس کو سم اپ کرتے ہیں، دوبارہ سے آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر نے
جب وہ کابل میں قیام پذیر تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہندوستان پر حملہ کرنا ہے، قبضہ کرنا ہے، تو اس نے اس کی جانچ کے لیے 2 چیزیں اس نے جانی، جغرافیائی صورتحال اور سیاسی صورتحال۔ اس کے لیے اس نے چند چھوٹے چھوٹے حملے کیے جو کہ 1516 سے 1524 تک کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اسے جو چیزیں موصول ہوئیں کہ ابراہیم لودھی وہاں پہ حکمران ہے، اور اس سے 2 بڑے طبقات یعنی افسران اور امراء جو ہیں وہ سخت نالاں تھے، کیونکہ ابراہیم لودھی سخت مزاج تھا۔ اب اس سے جب یہ 2 نیگیٹو پوائنٹ ابراہیم لودھی کے اس کے سامنے آئے، تو اب بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے ڈالی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے بعد جب بابر نے حملہ کیا 1524 میں، پہلی بار جو حملہ کیا تھا 1524 میں، اور اس میں دولت خان لودھی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور بابر کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جب بابر نے وہاں پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد دولت خان لودھی کے ذہن میں بات تھی کہ جب واپس لوٹے گا بابر تو یہ سارا قبضہ میرے انڈر ہوگا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بابر نے اس کے برعکس کیا، اس کو مکمل قبضہ نہیں دیا بلکہ وہاں پہ قائم مقام گورنر بنایا اور اس کو صرف اور صرف جالندھر کا علاقہ دیا۔ یہ بات دولت خان کو ناگوار گزری اور اس نے بابر کے واپس جانے پہ دوبارہ حملہ کیا اور پنجاب پر قابض ہو گیا۔ جب اس کا بات کا علم جو ہے وہ ہوتا ہے بابر کو، تو وہ جو ہے خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں حملہ کروں گا، میں شکست دوں گا۔ تو اسی طریقے سے پھر جب وہ آیا اور دولت خان لودھی جو تھا اس نے بغیر کسی لڑائی کے سرنڈر کر دیا، اور پھر وہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد جب دہلی کے راستے روانہ ہوا تو راستے میں اسے ابراہیم لودھی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنا پڑی، جس میں پھر اسے کامیابی ہوئی۔ پھر دہلی میں جا کے بھی وہ دہلی پر قابض ہوا اور پھر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ کا پہلا لانگ سوال۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ لانگ کویشچن میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔